رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمدك اللهم يا مجيب الرسالين والصلاة والسلام على من أفضل الرسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أقم الصلاة لذكري صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بواسع الكرم. الله جل جلاله وعم نواله وعظم ذكره وأتم برهانه وأجل شانه بحمد السلام. اور سرور کائنات مغفر وجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محترم، آج کے درس کا موضوع ہے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت. اللہ عز و جل نے قرآن کریم قرآن رشید میں تقریباً 700 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا. اور ایک قاعدہ ہے کہ جس چیز کا جتنا ذکر ہوتا ہے اس کی اہمیت بھی اس قدر زیادہ ہوتی ہے. عربی میں نماز جو کہ بذات خود لفظ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. اور صلاۃ کے لغت عربی میں تقریباً 61 معنی ہیں. اس کے جو معانی ہیں ان کی تعداد تقریباً 61 ہے. اس کا مادہ یعنی جن حروف سے مل کر لفظ صلاۃ بنا ہے، صاد، لام، واو. صاد، لام، واو اگر کسی بھی کلمے کے مادے میں اکٹھے آئیں یا ان کی کوئی تعلیل ہو جائے، اس کلمے کا، اس لفظ کا معنی کہیں نہ کہیں ملنے کے، قرب کے معنی اس میں ضرور پائے جاتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں فلاں بندہ وصال کر گیا. وصال کا معنی مرنا نہیں ہوتا. وصال کے جو لفظ ہے وصال، اس میں حروف ہیں واو، صاد، الف، لام. الف اس میں زائد ہے لیکن واو، صاد اور لام اس کلمے میں موجود ہیں، جس کا معنی وصال کا معنی ہوتا ہے مل جانا. وصل کا معنی بھی مل جانا. صلاۃ کا معنی میں نے کہا 56 یا 61 معنی ہے اس کے، اور ہر معنی میں قرب کا معنی ضرور پایا جاتا ہے. یعنی کوئی بندہ صلاۃ کو بمعنی نماز لے، صلاۃ کا معنی اگر ہم نماز لیتے ہیں
تو نماز پڑھ کر بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ صلاۃ کا معنی ایک ہے رحمت، اور رحمت اسی پر ہوتی ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، تو درود بھی اللہ اس پر بھیجتا ہے، فرشتے اس پر بھیجتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ مطلب میرا کہنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ صلاۃ کے جو معنی، ایک معنی ہے نماز، اور نماز کا ہر پہلو سے اگر لفظ صلاۃ کو ہر پہلو سے دیکھا جائے، جس نے بھی صلاۃ پر عمل کیا اللہ عز و جل نے اس کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کو اپنا قرب عطا۔ مثلا ایک بندہ صلاۃ کا معنی لیتا ہے نماز، تو جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، اس بندے کی اہمیت کتنی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ یا وہ بندہ جس بندے کا موت کا وقت قریب ہے اس کو پتہ چلے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندہ مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت اسرائیل تشریف لاتے ہیں۔ اللہ عز و جل انہیں حکم ارشاد کرتا ہے اس کی روح بعد میں نکالنا، اس کے سر کو سنو کہ اس کے سر سے خوشبو کس چیز کی آ رہی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے سر کو جب سونگھتے ہیں تو اس کے سر سے قرآن کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں اللہ کہ اس کے سر سے قرآن کی خوشبو آتی ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اب اس کے دل کو سونگھو، اب اس کے دل کو سونگھو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے دل کو جب سونگھتے ہیں تو دل میں سے روزے کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس کے دل سے روزوں کی خوشبو آ رہی ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اب اس بندہ مومن کے پاؤں سونگھو کہ پاؤں سے کس چیز کی خوشبو آتی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام بندہ مومن کے جب پاؤں سونگھتے ہیں تو وہاں سے انہیں نماز کے قیام کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس بندے کے قدموں سے جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا نا، وہ جو قیام کرتا تھا، مولا اس بندے کے قدموں سے اس کی نماز کے قیام کے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس نے میرے نماز کی حفاظت کی، میری نماز کی، آج میں اس کی حفاظت فرماؤں گا۔ کوئی بندہ اگر صلاۃ کا معنی نماز لیتا ہے تو نماز ہر صورت میں ہر پہلو سے اگر صلاۃ کو بمعنی نماز لیا جائے تو اس کے ہر معنی میں رب کا قرب پایا جاتا ہے، اللہ کا قرب پایا جاتا ہے۔ دوسری بات نماز زکوٰۃ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا تو زکوٰۃ دو۔ حج کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو اس کی اللہ کے گھر کی طرف استطاعت رکھتا ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، حکم دے دیا۔ زکوٰۃ کا بھی حکم ارشاد فرما دیا۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یہ بھی حکم ارشاد فرما دیا۔ کلمہ پڑھیں گے تو مسلمان ہوں۔ نماز یہ بھی حکم ہے، اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم جو اللہ عز و جل نے مومنین پر فرض کیا، حکم دیا کہ اور تمہیں کرنا ہی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، پاک ہونا۔ کوئی بندہ مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ روزے کا معنی ہے رکنا، بندہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، کھانے پینے سے باز رہتا ہے، ہر وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے اس سے باز رہتا ہے۔ حج کا مطلب ہے زیارت کرنا، ارادہ کرنا۔ اللہ کے گھر کا بندہ بھی طواف کی نیت سے، حج کی نیت سے جاتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ صلاۃ کا معنی ہے ملنا، صلاۃ کا معنی ہے رحمت، صلاۃ کا معنی ہے نماز۔ نماز اللہ کا حکم بھی ہے، اور اللہ عز و جل نے اپنا یہ حکم نبی علیہ السلام کو زمین پر ارشاد نہیں فرمایا۔ اللہ عز و جل نے جب یہ سب سے زیادہ قرب والی عبادت جس کو ہم نماز بولتے ہیں، جس کے قیام میں بھی راحت،
جس کے رکوع کا اپنا مزہ، جس کے سجدے کی اپنی لذت، بقول حضرت علی ایک سجدے سے دوسرے کے لیے سر نہیں اٹھاتا جب تک دل کی آنکھوں سے رب کی زیارت نہ کرے۔ یہ قرب والا معاملہ، یہ قرب والا حکم اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام کو اس وقت یہ حکم بطور تحفہ اس وقت عطا فرمایا جب اللہ عز و جل نے سرکار کو سب سے زیادہ اپنا قرب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی رات؟ معراج کی رات۔ وہ کون سی رات؟ جب اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قرب عطا کیا۔ وہ ایسی رات، وہ ایسا مقام، وہ ایسے لمحات جو اللہ عز و جل نے تمام انبیاء میں سے کسی کو عطا نہ فرمایا۔ یہ حکم نماز کا صرف حکم ہی نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک تحفہ بھی ہے۔ صرف نماز کو تحفہ کیوں کہا گیا؟ معراج کی رات یہ تحفہ کیوں دیا گیا؟ اس کی بے شمار حکمتیں، انسانی عقل ہے، جہاں تک انسانی عقل جاتی ہے بے شمار اس کی مفسرین کرام نے، حکماء نے اس کی حکمتیں لکھی، لیکن ایک حکمت جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تفسیر اسلامی میں ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب معراج کی رات ہم نے آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کا نور عطا فرمایا۔ وَشَرَّفْنَاكَ بِرِسَالَتِنَا، دوسرا محبوب ہم نے آپ کو رسالت، اپنا رسول ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اور تیسرا محبوب آج ہم نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا یا آپ کو ازل سے یہ شرف عطا فرمایا، یشہدونک و یشہدوننا فیک، محبوب آپ کے امتی، آپ کے صحابہ زیارت آپ کی کریں گے، جلوے مجھ رب کے نظر آئیں گے۔ یشہدونک و یشہدوننا فیک، یہ دیکھیں گے آپ کو، یہ زیارت آپ کی کریں گے، یہ چہرے مبارک آپ کا دیکھیں گے، لیکن جلوے ہم انہیں اپنے عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات کیوں ارشاد فرمائی؟ صحبت اثر رکھتی ہے۔ ایک انگریزی کا ایک مقولہ ہے، "Man is known by the company he keeps"۔ آدمی اپنی صحبت سے جانا ہے، اور صحبت کا اپنا رنگ ہوتا ہے۔ صحبت کیا ہوتا ہے؟ اپنا رنگ ہوتا ہے۔ وہ علامہ صادق رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی سے سوال کیا اور اس پر مقدمہ جمال نشید رحمت اثر کر مگر نہ ہما خاتم کے ہستم۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی نے پوچھا مٹی تجھ سے خوشبو کیا آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ اللہ دارہ ہے اور دارے سے خوشبو آتی ہے، تو مٹی تجھ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہوں میں مٹی، ہوں میں مٹی، لیکن ایسا ہوا کہ ایک جلنے والا جا رہا تھا، ہاتھ میں پھول تھا، وہ پھول مجھ پر گرا، اس صحبت کا اثر اتنا ہوا یہ میری خوشبو نہیں، میرے یار اس پھول کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ جمال ہمنشین رحمت اثر کر، میں جس کے ساتھ بیٹھی، جس کی صحبت میں رہی، جس کا ساتھ اللہ نے مجھے دیا، خود کو میں برخودار ہوں، میں خود تو بدشکل ہوں، جمال ہمنشین رحمت اثر کر، میرے دوست کے، میرے یار کی صحبت نے مجھ پر اثر کیا، پکڑنا من ہوا حاکم کے حتم، کہ اسے کو خوشبو آ رہی ہے میرے دوست کیا پکڑنا، میں تو وہی بدخودار دارے والی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ صحبت کیا کرتی ہے؟ اثر رکھتی ہے۔ صحبت کیا کرتی ہے؟ اثر سنیں، صحبت کیا کرتی ہے؟ اثر رکھتی ہے۔ صحبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ پیر ہے، اس کا جو مرید اس کے جتنا قریب ہے، جتنا اس کو فالو کرتا ہے، پیر کا، مرشد کا رنگ مرید پر چڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تمہیں فطری عطا فرمائے کہ مرشد حضرت علامہ مولانا کی ریاست قادری دامن پر قادم لا دیا، آپ
کے بھی مرید ہیں. اگر حضرت صاحب نے سبز امامہ شریف باندھا تو مریدوں نے بھی سبز امامہ باندھا. اور کئی مرتبہ کئی مرید تو ایسے ہیں کہ جن کا حلیہ، جن کا چال چلن، جن کا اٹھنا بیٹھنا وہ بھی مشکل ہے. میں تو سمجھانا چاہتا ہوں کیا کہ صحبت بندے پر اثر رکھتی ہے. صحبت اثر کرتی ہے. جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کا اثر بھی اس پر ہوتا ہے. اس کے چال ڈال، اس کے حلیے پر، اس کے کردار پر، اس کی گفتار پر، اس کے اٹھنے بیٹھنے پر صحبت کا اثر بیٹھنے والے پر ہوتا ہے. بات لمبی ہو جاتی ہے. اس کی ایک اور مثال سرکار نے شاہ جو بندہ چپ رہتا ہے اس کے پاس بیٹھا کرو. جو بندہ چپ رہتا ہے اس کے پاس بیٹھا کرو. جو بندہ خاموش رہتا ہے، فکر میں مبتلا رہتا ہے، اس کے پاس بیٹھا کرو. کیوں کہ اس خاموش رہنے والے، فکر آخرت کرنے والے، رب کے سوچنے والے پر اللہ عز و جل حکمت کا نزول کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے حدیثیں سنو، اسے آیتیں سنو، اسے درس سنو، بلکہ کیا اس کی صحبت ہی تمہارے دل کو غنی کر دے گی، تمہارے دل کو کشادگی کر دے گی. صحبت کا اثر ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رب کے اتنے قریب پہنچے، اتنے قریب رب کے ہوئے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان میں رکھا. آقا وہ صحبت کا اثر اتنا تھا، اس قرب کا اثر اتنا تھا کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، زمین کے اوپر، آسمانوں کے اندر ہر چیز میرے سامنے ایسے آ گئی جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا. مطلب صحبت کا اثر. اور صحبت کا اثر کتنا ہوا؟ اتنا ہوا اللہ عز و جل جسم سے پاک، اللہ جگہ سے پاک، اللہ زمان سے پاک، اللہ مکان سے پاک، اللہ حرکت سے پاک، وہ چہرے سے پاک. اللہ تجھے دیکھے کیسے، کیسے تیرا جلوہ کرے. آقا نے ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے میری زیارت کی گویا اس نے رب کی زیارت کر لی. سبحان اللہ. یہ صحبت کا اثر تھا. یشهدونک و یشهدوننا فیک، کہ جو تجھے دیکھیں گے چہرہ تمہارا ہوگا، جلوے ہمارے نظر آئیں گے. یعنی قرب کا اثر ہوتا ہے. اگلی بات بتاؤ، بات لمبی ہو جاتی ہے. آگے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کتب سیرت میں آپ کو کوئی پڑھا بھی ہوگا. غار ثور میں ہجرت کی جو 3 دن 3 راتیں تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. وہ خلوتیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو میسر آئیں، اور جو راز اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمائے، وہ امت میں سے کسی کو بھی عطا نہ فرمائے. اسی لیے حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ ابو بکر کاش میں تیرے سینے کا ایک بال بھی ہوتا. کیوں؟ یہ سینے کا بال، سر کا بال کیوں نہیں کہا؟ یہ سینے کا بال کیوں کہا؟ ابو بکر کاش میں تمہارے سینے کا ایک بال ہوتا، ایک بال ہی ہو جاتا جو تیرے سینے کے ساتھ لگا ہوتا. کیوں؟ کہ ہجرت کی رات جو راز تیرے سینے میں آقا نے رکھے ہیں نا، ان رازوں میں سے کوئی راز اللہ مجھے بھی عطا کر دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی قرب کا اثر ہوتا ہے. جو بندہ جس کے قریب ہوتا ہے، جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. تو میں نے کہا نماز کا معنی قرب. نماز کیا ہے؟ یہ قرب ہے. اس کا اللہ کا. حضرت صدیق اکبر جو سرکار دو عالم کے قریب اتنا رہے نا، اس صحبت میں رہے کہ کوئی اور صحبت میں تھا ہی. ہاں ایک چیز تھی، ایک بات تھی، بات تھی. وہ کیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اگر دو کے علاوہ کوئی تیسرا تھا تو وہ تیسرا رب عز و جل کی نگاہ قدرت. فرمایا کہ ابو بکر غم نہ کرنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اس صحبت کا اثر کتنا ہوا، اس قرب کا اثر کتنا ہوا، اس قرب کا اثر اتنا ہوا، اتنا ہوا. غار ثور سے نکل کر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے، مدینہ والوں کو یہی نہیں پتا چلتا تھا کہ ابو بکر کون ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے.
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت کیوں نہیں پہچان ہوتی تھی؟ اس وجہ سے کہ وہ صحبت کا اثر اتنا تھا، اتنا زیادہ، آقا کا رنگ صدیق اکبر پر اتنا چڑھا کہ چہرہ حضرت صدیق اکبر کا تھا، جلوے لوگوں کو سرکار کے نظر آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے یہ بات محسوس کی اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے غلامی کا حق ادا کیا۔ آقا تشریف فرما ہوئے تو آپ نے ان پر اپنی چادر سے سایہ کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ابو بکر غلام ہے اور اس کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہنا کیا کرتا ہوں کہ صحبت کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ اب نماز ہے خود کا ذریعہ، نماز ہے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ۔ جب بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، جب رب کو یاد کرتا ہے، حالت سجدے کی حالت رب کو اتنی پسند ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی شے پسند ہی نہیں۔ بندہ دل کو جھکاتا ہے، سر کو جھکاتا ہے، اللہ یہ لے میرا سر تیری بارگاہ میں میں نے جھکا دیا ہے، تو ہی رب ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کیا پیارے کون، اور تمہیں بتاؤں گا کہ تم میں سے ولی کون ہے، تمہیں بتاؤں گا کہ ولی کی پہچان کیا ہے، تمہیں بتاؤں کہ اللہ والے کون ہے۔ فرمایا اذا رؤوک اللہ، جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ کیوں یاد آ جائے؟ کہ جب نماز پڑھتے ہیں رب کے قریب ہوتے ہیں اور رب کی رحمت کا رنگ اتنا چڑھتا ہے، انہیں دیکھ کر انہیں کوئی چور نہیں کہتا، انہیں دیکھ کر انہیں کوئی شرابی نہیں کہتا، انہیں دیکھ کر انہیں زانی کوئی نہیں کہتا، ان کے چہرے کو دیکھو تو رب یاد آ جاتا۔ نماز کی اتنی اہمیت کہ بندہ نماز پڑھے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اسے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میں 2014 کی بات ہے، اس حوالے کو یہ تو بات میں ایک بات چلی، اس سے آگے امیگریشن والے تھے، وہاں پر یہ بات ہوئی۔ ایک بندہ تھا مسلم ڈیوٹی تھا، اس سے ایک بندے نے سوال کیا کہ آج مسلم آپ مسلمان ہیں؟ اس نے پوچھا کیونکہ کوئی الیکس ایک پاکستانی تھا، بزنس مین تھا، ایک فارمر تھا، یورپین کنٹریز میں سے کسی میں سے تھا۔ تو اس نے جو یورپین تھا اس نے اس سے پوچھا مسلم آپ مسلمان؟ مثلاً وہ پوچھ رہا تھا الیکس کیسے ہوتی ہے، جیسے میں پوچھتا ہوں تمہارا نام کیا ہے، تم رہتے کہاں ہو، کہاں سے ہو؟ اس نے باتوں میں یہ بات پوچھی کہ کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا سن تری مسلمان مسلم۔ تو میرے ذہن میں اس کی بات آ رہی تھی، میں نے کہا ہے یہ بتا مسلمان، ایسی تعجب کی بات ہے کہ اسے بول کر بتانا پڑا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اسے بول کر بتانا پڑا، اپنا تعارف کروانا پڑا کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر یہ بولتا نا تو اس کے رنگ رویے سے، اس کے کردار، اس کے چہرے سے، اس کے لباس سے ہر کس بتانا چاہتا کہ یہ مسلمان ہے۔ اس نے بول کر بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، وہ رب کے اتنے قریب ہوتے ہیں، انہیں بولنا نہیں پڑتا، انہیں بتانا نہیں پڑتا، انہیں سمجھانا نہیں پڑتا، بلکہ جو دیکھتا ہے اللہ اس کو بھی اپنا آپ یاد کروا دیتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جو بندہ صبح منہ اندھیرے مسجد میں جاتا ہو، اس کے کامل ایمان کی گواہی دو کہ یہ بندہ مومن ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ کیوں گواہی دو؟ کہ یہ مومن ہے تو اللہ کے گھر میں نماز کے لیے جا رہا ہے۔ منافق ہوتا تو سویا ہوتا۔ میری بات سب کے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اپنے دور میں مومن اور کافر میں جو فرق کرتے تھے وہ نماز کی وجہ سے کرتے تھے۔ کس سے کرتے تھے؟ وہ آپ نے کلو چینی لینی ہو، کافر میں کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف کلو کا پتھر رکھتے ہیں، دوسری طرف چینی رکھتے ہیں، کم ہو تو ڈالتے جاتے حتیٰ کہ یہ دونوں پلڑے برابر ہوتے ہیں، تو تب کہتے ہیں کہ یہ کلو چینی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ کلو چینی جو ہے، 1 کلو کا جو بٹا ہے، پتھر ہے،
کہ تلارہ جو ہے اس کے برابر ہوئی ہے، تو ہم نے کہا یہ کلو ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے بھی ایک ترازو رکھا تھا، کسوٹی رکھی ہوئی تھی. کیا کہ کسی کے کافر یا مومن اس دور میں ابو جہل نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، ابو لہب نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، عتبہ نے بھی، شیبہ نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی. داڑھی اٹھا کر دیکھیں، عبداللہ بن ابی نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حتیٰ کہ فرعون نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی. اس میں اس کے بارے میں بھی آتا ہے اس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی. تو داڑھی تو سب نے رکھی ہوئی تھی اس دور میں. لیکن مومن کی پہچان کیسے ہوتی تھی؟ جب وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا تھا، سجدے میں رب کے سامنے جھکا کرتا تھا. سبحان اللہ. صحابہ کرام اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ مولا ہمیں جنت میں بھی چلے جائیں نا. جنت کی نعمتیں، ان کی لذتیں اپنی جگہ، جنت کی خوبصورتی اپنی جگہ، جنت کی نعمتیں، اس کے باغات، اس کی نہریں اپنی جگہ. لیکن مولا ہمیں جنت میں جا کر بھی اپنی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پاس کے صحابہ. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. میرے صحابہ وہ ستارے ہیں جن کے قدموں کے نشانوں پر تم چلو گے نا، بھٹکو گے نہیں، بہکو گے نہیں. جس رب نے تمہیں نور ایمان عطا کیا ہے، تم اس رب کے دربار تک پہنچ جاؤ گے. سبحان اللہ. بڑی عظیم ہستی. دعا کیا کرتے؟ مولا جنت میں بھی چلے جائیں نا، ہمیں جنت میں بھی نماز کی توفیق عطا کرنا. اس چیز کی بولے نا سارے، کس چیز کی توفیق عطا کرنا؟ نماز کی. بولے سارے، کس چیز کی توفیق عطا کرنا؟ نماز کی. کیوں؟ نماز مومن کی معراج ہے، یہ حدیث نہیں. نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج. اسی دور پر نماز مومن کی کیا ہے؟ یہ کسی نے ویسے نہیں کہا. نماز مومن کی معراج ہے. نماز رب کی قرب کا ذریعہ، نماز رب کی رحمت کے قریب ہونے کا ذریعہ، نماز رب کی قدرت کے رنگ چڑھنے کا ذریعہ، نماز رب کی یاد. اور نماز ایک ایسی نماز، اگر اس سے محبت کی جائے، اس سے کامل دل لگایا جائے، تو یہ نماز اٹھ کر آپ سے باتیں کرتی ہے، آپ کی حفاظت کرتی ہے، اور آپ کی ہی نہیں بلکہ آپ کے ایمان کی بھی حفاظت کرتی ہے. یہ نماز ایک ایسا کام، ایک ایسا ذریعہ، ایسا فعل کہ بندے کو رب کے اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا قریب کر دیتی ہے کہ کل بندہ جب جنت میں جائے گا نا، اللہ تعالیٰ جب اپنا دیدار عطا کرے گا. لیکن یہ مومن اگر اس نماز کو دل سے ادا کرے، خلوص کے ساتھ ادا کرے، کہ بندے کو رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے، اتنا قریب، اتنا قریب کہ وہ بندہ اگر سوئے نا تو ایسا بھی ممکن ہے کہ اس بندے کو سوتے ہوئے رب اپنا دیدار عطا فرماتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ نے اپنا 100 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا. سبحان. 100 مرتبہ. صحابہ کرام کی دعا کیا کرتے تھے کہ مولا جنت میں نماز کی توفیق عطا کرنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فترون ربکم کما ترون ھذا القمر البدری. ان قریب تم اپنے رب کا دیدار ایسے کرو گے جیسے چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو. سبحان اللہ. آقا کی بارگاہ میں عرض کی آتا اس طرح ہوتا. فرمایا ہاں، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جمعہ کا دن آئے گا، رب کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جنتیوں فلاں جگہ پر اکٹھے ہو جاؤ. جنتی اکٹھے ہوں گے جنت کے کسی باغ میں، سارے جنتی اکٹھے ہوں گے. رب کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، جنتیوں بتاؤ تمہیں میری جنت کیسی لگی. تمہیں یہ کون پوچھے گا؟ جس نے جنت بنائی پوچھے گا جنتیوں بتاؤ تمہیں میری جنت کیسی لگی. جنتی عرض کریں گے مولا جو تم نے کہا تھا نا کہ نعمتوں کا کسی دل میں خیال بھی نہیں آیا، ایسی خوبصورت نعمتیں تمہیں عطا کروں گا. اللہ تو نے اپنا وعدہ پورا کیا. واقعی تیری جنت ایسی ہے. نہ اس کی نہروں کے بارے میں کبھی سوچا تھا، نہ کبھی اس کی باغات کے بارے میں سوچا تھا. سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ تیری جنت اتنی خوبصورت
ہم تو مفروضے کرتے رہے، ہم تو خیال کرتے تھے، لیکن مولا تیری جنت ایسی ہے کہ خیال میں بھی نہ آئے۔ اللہ یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائے گا، اللہ فرمائے گا جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کر اپنی ایک نعمت عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جنتی کہے گے مولا اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے اور اللہ عز و جل جنتیوں کو بے حجاب بغیر کسی پردے کے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیدار عطا فرمائے گا۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جنتیوں کے چہرے پہلے کم نورانی تھے، دیدار کے بعد اللہ ان کی نورانیت میں روشنی میں اضافہ کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام جنت میں دیدار کیوں مانگے گے؟ یہ زیارت کیوں مانگیں گے؟ نماز کی توفیق کیوں مانگیں گے؟ اس لیے مانگیں گے، اس لیے مانگیں گے کہ جب اس سجدے میں سر جھکائیں گے نا اللہ اپنی زیارت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جنت میں رب کی زیارت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہو ہی نہیں سکتی، سبحان رب کے دیدار سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو صحابہ کرام اس لیے کہتے تھے کہ مولا ہمیں جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، وہ اس لیے کہتے تھے کہ جب بھی سر جھکے گا سجدے کے لیے اللہ عز و جل اپنی زیارت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ہر جمعے کو اللہ عز و جل اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ ہر جمعے کو جمعہ کو اللہ عز و جل اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو روز اللہ عز و جل اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صحابہ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں سفیان نے کہا جنتی کچھ لوگ ایسے ہوں گے تو جمعہ تو دور کی بات، روز ایک مرتبہ زیارت کرنا یہ دور کی بات، اور اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہیں ہر وقت اللہ عز و جل اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سبحان ہر وقت جنت کی نعمتوں سے کوئی سرکار نہیں ہوگا، وہ ہر وقت رب عز و جل کی زیارت کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کی توفیق مانگی نا اس لیے مانگی مولا جنت میں بیٹھے رہے تو تیری نماز پڑھتے رہے، تو نماز عطا کرے گا، نماز کے صدقے دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام اپنے دور مبارک میں جو سرکار دو علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسلمان تو جو ہے نا سب کی درود پاک پڑھیے صاحب۔ الصلاۃ والسلام علیہ۔ مسلمان اور کافر ان کے درمیان جو فرق کرتے تھے نا، یعنی پتہ کیسے چلتا تھا کون مسلمان ہے کون کافر ہے؟ کہتے ہیں ہمیں سے جو نماز پڑھتا تھا پتہ چل جاتا تھا یہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ کافر ہے۔ ہم کیا سمجھتے تھے؟ یہ مسلمان اور منافق میں فرق نماز کا تھا۔ جس بندے کا نماز کے ساتھ دل لگ جائے گا، جس بندے کا نماز کے ساتھ دل لگ جائے، یہ نماز اس کی دنیا میں بھی حفاظت کرتی ہے، اس کی قبر میں بھی حفاظت کرے گی، اور یہ نماز بروز حشر بھی اس بندے کی حفاظت کرے گی۔ ہم تو بدبخت ہیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پر احسان کرتے ہیں، آئے مسجد میں آئے دو چار دبا کر ایسے جیسے اللہ معاف کرے وہ مرغا نہیں وہ ٹھونکے مارتا ہے دانا چگتے ہوئے، ایسے بندے کو نماز کا چور کہا گیا۔ پھر ہم نے بچوں کو بھی یہی عادت ڈالی، آپ نے دیکھا نہیں نماز جمعہ کے جو بھی 2 فرض ہوتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کو کوئی کام ہوتا ہے، جو ملازمت کرتے ہیں، جو کوئی بیمار ہے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہاں سے باہر جا کر لفنگڑی کرنی ہوتی ہے، روڈ ماسٹری کرنی ہوتی ہے، باہر مارکیٹ میں بیٹھنا ہوتا ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کے گھر میں دل نہ لگے تو سمجھ لو اندر ایمان کامل نہیں، منافقت ہے، اندر منافقت ہے۔ تو کیوں کسی سے پوچھتے ہو؟ کیوں کسی سے مسئلہ پوچھتے؟ آقا نے ارشاد فرمایا میں فتویٰ دل سے لو، اور تم اچھا کام کر رہے یا غلط کر رہے ہو تم اپنے دل سے فتویٰ لو۔ فرمایا بدی وہ جو تمہارے سینے میں کھٹکے، کیا ہو؟ سینے میں کھٹکے تم کام کو ایسا کرو کہ تمہارا دل گواہی دے کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے، کسی اور سے بات کرو نہ کرو لیکن تمہارا دل ضرور کہے گا، ضمیر ضرور کہے گا کہ میں نے یہ کام کیا۔ تو جب یہاں سے کہیں جاتے ہیں نا تو اگر غلطی سے میں جیسے پچھلے جمعہ کو میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، میں
سنتے 4 پڑھ کے میں چلا گیا یہاں سے باہر. تو جس نے مجھے دیکھا نا جو تھے روڈ پاسٹی والے, انہوں نے ایسے دوڑ لگائی کہ یہ پتہ نہیں باہر کیسے آ گیا. میں کہتا ہوں کہ آج میرا سامنا نہیں کر سکتے, کل رب کا سامنا کیسے کریں, تو کل قبر میں جانا ہے. نماز کو بے دلی سے پڑھو گے نا, جس طرح نماز سے منہ پھیر کر نماز کو پڑھو گے نا, نماز اسی طرح تم سے منہ پھیرے. آج نماز کی حفاظت کرو, نماز تمہارے رزق کی حفاظت کرے گی, تمہارے ایمان کی, تمہاری اولاد کی, تمہارے ورثے کی. آقا نے ارشاد فرمایا, اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کے والدین نیک ہو, جو بندہ نیک ہو, میں اس کی 10 پشتوں تک اس کے اولاد کی حفاظت فرماتا ہوں. سبحان اللہ. نیکی کا اثر 10 پشتوں تک جاتا ہے. تو میں ٹائم چکے کام میں, تو نماز کا میں نے عرض کیا, آج تم نماز کی حفاظت کرو. نماز کی یہ عادت ایسی, آقا نے ارشاد فرمایا یہ کہو کہ پہاڑ آپ کی جگہ سے ہل گیا, یہ نہ کہو کہ بندے نے عادت چھوڑ دی. بندے کی عادت ہے, کوئی بھی اچھی عادت ہے یا بری, وہ نہیں جاتی الا ماشاء اللہ یہ کہ کسی کی دعا لگ جائے, کسی نگاہ کی کامل نگاہ والے کی نگاہ پڑ جائے تو بڑی بری عادتیں چھوٹ جاتی. تو نماز کی جس کو عادت پڑ گئی نا, یہ قبر میں بھی بندہ, حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے غالباً آتا ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں کہا, کہتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں دفن کرنے کے لیے قبر میں رکھا نا, کوئی چیز قبر میں گر گئی تو سل ہٹانی پڑی. کہتے ہیں جوئی قبر میں رکھا, قبر بند کر دی تھی, اوپر سے وہ پتھر سے رکھ دیے تھے, سلیں رکھ دی تھی. کہتے ہیں کہ کوئی چیز بیچ میں گر گئی یا کسی وجہ سے سل ہٹانی پڑ گئی. کہتے ہیں میں جھکا نا بیچ میں, بندہ کہتا ہے میں جھکا نا بیچ میں, سل ہٹا کر میں اندر سے وہ چیز نکالوں. کہتے ہیں میں جو ہی جھکا نا, دیکھا کہ میں نے وہ صاحب قبر بیٹھ کر نماز شروع کی ہوئی ہے. سبحان کہتے ہیں اللہ. ان کے گھر سے جا کر پوچھا یہ ماجرا کیا ہے, کہتے ہیں میں تو ہکا بکا رہ گیا, یہ ابھی اس بندے کو رکھا ہے ان پر نماز پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں گھر سے جا کر پوچھا یہ کیا ہے, یہ مسئلہ کیا, یہ معاملہ کیا ہوا. وہ قبر پہ بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے, ان کے گھر سے جواب آیا, یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ مر جاؤں تو قبر میں بھی نماز کی توفیق عطا فرمانا. سبحان اللہ. یہ نماز آپ کی قبر میں بھی آپ کی عادت نہیں ہے. صحابہ کے جنت میں بھی اللہ جنت میں بھی بھیج دینا, لیکن وہاں پر بھی نماز کی توفیق عطا کرنا. حضرت سید مسیب رضی اللہ تابعین میں سے, کہ جب یزید نے حملہ کیا مدینہ شریف, دیکھا کہ وہاں پر گھوڑے باندھے, 3 دن تک مسجد نبی شریف میں نماز نہیں, نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی. کوئی صحابی مسجد نبی شریف نہیں جاتا. بڑی بے ادبی کی گئی. یہ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں پاگل بننے کی ایکٹنگ میں نے کی. صحابہ کرام کو اس نے شریک کروایا یزید نے, عورتوں کی تھے, وہ عزت داری کی, بڑے بڑے علماء, بلکہ مدینہ شریف میں اس وقت مسجد نبی شریف کے امام تھے, مسلح رسول پر انہیں ذبح کروایا. یہ اتنے بڑے ظلم کیے. تو کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا ان کے بارے میں آتا ہے, کہتے ہیں کہ میں اس وقت نا نبی کے روضہ انور کے پاس بیٹھ گیا پاگل بن کر. کسی کے سپاہی آتے ہیں وہ دیکھتے کہ یہ پتہ تو پاگل ہے, اسے ہم کیا کہیں گے. جب یہ مناف ٹل گئے نا, بعد میں جب یہ بیٹھے نا لوگوں کے درمیان, لوگوں نے پوچھا سعید یہ تو بتائیے, انہوں نے یہ نہیں پوچھا روٹی کہاں سے کھاتے تھے, انہوں نے یہ نہیں پوچھا پانی کہاں سے پیتے تھے, یہ نہیں پوچھا قضائے حاجت کے لیے کدھر جاتے تھے, بلکہ انہوں نے یہ پوچھا سعید یہ تو بتاؤ 3 دن تک مسجد نبی شریف میں اذان بھی نہیں ہوئی, اقامت بھی نہیں ہوئی, جماعت بھی نہیں ہوئی, تم نماز کیسے پڑھتے تھے. میری بات سمجھ آ رہی ہے. لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ زخمی تو نہیں ہوئے, روٹی کہاں سے, بھوکے تو نہیں رہے, بلکہ لوگ پوچھتے تھے تم نماز کیسے پڑھتے رہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ, جب نیت ٹھیک ہو نا تو اللہ اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت سعید بن مسیب نے کہا میری تو کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. کیا کیسے, کہا جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا آقا کی قبر انور سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی. سبحان اللہ. اور کچھ دیر بعد اقامت کی آواز آتی تھی, اور پھر جماعت کی آواز آتی تھی, میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز یہ رب کی طرف سے حکم ہی نہیں, یہ رب کی طرف سے تحفہ ہے, اور تحفہ منافق کے لیے نہیں ہے. تحفہ یہ منافق کے لیے, کافر کے لیے بھی نہیں ہے, یہ مومن کے لیے تحفہ ہے.
یہ کیا ہے؟ بولو نا سارے، کس کے لیے تحفہ ہے؟ مومن سارے بولو نا، کس کے لیے؟ مومن کے یہ لیے، تحفہ کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ اب جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ عز و جل نے مجھے ایمان کامل عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ سمجھ لے کہ منافقین کی ایک خصلت میرے اندر موجود ہے، اس لیے میرا رب مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا نہیں کر رہا۔ کسی مولوی سے پوچھنے کی، پیر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ آپ کتنے پانی میں۔ نماز میں دل لگ جائے سمجھ لو کہ اللہ نے چن لیا ہے، اور نماز میں دل نہ لگے یا بے نمازی ہے سمجھ لو کہ رب کی بارگاہ سے دھتکار دیے گئے۔ سارے نیت کریں گے انشاءاللہ عز و جل ہم نماز پنجگانہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ نماز کا ٹائم، نماز کے بعد کیجیے نا، ادھر ایک آتا تھا بیچارہ جمعہ پڑھنے کے لیے، اس نے نماز کی چھوڑی، جمعہ کی چھوڑا۔ میں ایک مرتبہ میں کہ جا رہا تھا تو میں نے کہا نظر نہیں آئے، اور میں جیتے جمعہ نہ پڑھنا، کیوں نہ پڑھنا؟ میں تو کوئی جی اس نے دیتی چاول منڈے نے، میں نے چاول کو نہیں دے دی، میں جمعہ نہ پڑھنا، کوئی دوسرا ہی منع نہیں کیتا، رکھتی ہے مہی چاول پلیٹوں کے لیے نہیں۔ یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، کہ 5-6 سال میں کہ مجھے چاول نہیں دیے میں نماز کی وقت۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کا وہ اس نے کیا کہا، بہانا کیا اس نے کہا، اس نے کہا جی کہ تو کوئی جی جلے تُسے زیتی چاونے ہیں تُسے نماز نہیں نیت کرانی، بندہ کیڑی آتا ہے کیا پتا اس کی نہانے نہیں آ جائے تو ہے تو زیتی بیٹھ جائے تو نیت کس طرح کرے؟ وہ بات سمجھ آ نہیں کیا؟ میں کھل کر بتا رہا ہوں، وہ اس حالت میں مسجد میں لینے کے لیے کیا ہے یار، آنا ہی آرام ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، آپ میں سے کافی سارے جانتے ہیں۔ تو جی نیتاں کرانا شروع کریں، تو نیت کرتے ہوئے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ نماز پنجگانہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جو نیت کرتا ہے ہاتھ کھڑا کرے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ نماز پنجگانہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔